نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم و آل طیبین و طاہرین و اطرتہ و ذریتہ و آلہ و صحبہ و خلفائے راشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا صدق اللہ العظیم و صدق الرسول الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آپ سب کو سلام ہو میری طرف سے۔ رب کائنات کی توفیق و رحمت سے میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے۔ رب کائنات کی توفیق و رحمت سے اللہ رب العزت کی عظیم بارگاہ میں نے حمد و ثنا پیش کی اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور رب کائنات کی توفیق و رحمت سے حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں نے درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا۔ رب کائنات اس کو اپنے فضل و رحمت سے قبول اور منظور فرمائے۔ سامعین حضرات، آج تقریباً 1 یا 1.5 ماہ کے بعد میں بیان کرنے لگا ہوں۔ کچھ گھریلو مصروفیات کی وجہ سے میں بیان کرنے سے قاصر رہا۔ میرے والد صاحب کا بائی پاس بھی ہوا، اس میں بھی مصروف رہا۔ کچھ اور مصروفیات بھی تھی تو بیان کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو آج میں ایک خاص موضوع پر بیان کروں گا، اور آج کا میرا عنوان خلفائے راشدین میں سے ایک عظیم ہستی جو مراد مصطفیٰ بھی ہیں، اور جن کی شان، جن کے بارے میں بہت سی قرآن مجید میں، جن کی رائے پر اللہ تعالیٰ نے جن کی عظمت میں قرآنی آیات کو نازل فرمایا۔ میری مراد مصطفیٰ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، خلیفہ ثانی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم صحابی ہیں اور بہت بڑی شان کے مالک ہیں۔ ان کے بارے میں ایک حدیث جو ہماری صحیح البخاری میں اور صحیح مسلم میں دونوں کتابوں میں نقل ہوئی، اور بہت سی اور کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ ہمارے مسالکوں میں سے ایک خاص مسلک کا اس حدیث پر وہ بیان کرتے ہوئے، اس حدیث میں جو متن رسول ہے اس میں بہت بڑی خیانت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں۔ اور اس حدیث کو اگر آپ خود پڑھیں تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو عظیم ہستی ہیں، بہت بڑی شان کے مالک ہیں، دور بھار کا بھی ان پر کوئی اس حدیث کے متن میں ان پر قطعاً کوئی اعتراض نہیں وارد ہوتا، اور غلط حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث میں خیانت کرتے ہیں، متن میں خیانت کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا خطاب سبھی کو ہے، اور ان لوگوں نے، ان کی جو خباثتیں ہیں، ان لوگوں کی جو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام کے بارے میں ہر وقت، ہر لمحے، کوئی وقت جاتا نہیں کہ یہ لوگ صحابہ کرام پر، خصوصاً خلفائے راشدین میں سے خلفائے ثلاثہ پر ہر وقت تنقید کرتے رہتے ہیں۔
اللہ کی ان لوگوں پر لعنت ہے جو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک پنجتن پاک کے بارے میں یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عظیم صحابہ میں سے تمام صحابہ اور صحابہ کرام میں سے عظیم صحابہ خلفۂ ثلاثہ کے بارے میں یا ازواج مطہرات جو ہماری مائیں ہیں ان میں خصوصاً سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا جو دختر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور سیدہ حفصہ سلام اللہ علیہا جو ہماری ماں ہیں، اور تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، اور جو دختر سیدنا عمر فاروق جو خلیفہ ثانی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں تنقید کرتے ہیں، تو جو اللہ کے مقبول ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو صحابہ کرام تو اس درجہ کے ولی ہیں، سابقون اولین میں سے وہ ولایت کا مقام رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے حضور کے بعد صحابہ کو یہ دو مقام ہیں کہ ایک تو وہ اللہ کے ولی ہیں، اور دوسرا اس سے بڑا درجہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول کا بھی شرف حاصل کرتے ہیں۔ تو آج کا میرا موضوع صرف حدیث کرتاس پر ہے، تو میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں اور ان لوگوں کو میں جواب دے رہا ہوں، اگر ہمت ہے تو اس حدیث کو صحیح طرح بیان کریں، لوگوں کو سچ بتائیں، خیانت نہ کریں، حدیث میں خیانت نہ کریں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث میں جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کو ایک ایک لفظ جو حدیث میں بیان ہوا ہے آج وہ میں بیان کروں گا، اور اس حدیث میں قطعاً سیدنا عمر پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے۔ اب سنیں، جو مغالطہ لوگوں کو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضور تو لکھوانا چاہ رہے تھے حضرت علی علیہ السلام کی خلافت کے بارے میں، تو حضرت عمر نے ان کو حسبنا کتاب اللہ سے روک دیا معاذ اللہ۔ تو اب یہ حدیث میرے سامنے ہے، اور جو حضور جس کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس کے بارے میں لکھنا چاہتے تھے۔ تو حدیث میرے سامنے ہے، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، یہ مسلم میں بھی ہے، صحیح البخاری میں اس کے 7 طرق آئے ہیں، اور میں آپ کو اس کے 2 طرق حدیث کے بتاؤں گا، اور یہی سارے طرق ان 7 مقام پہ آئے ہیں۔ تو حدیث میں ہے، یہ الفاظ ہیں، میں آپ کو پہلے عربی متن بتاؤں گا۔ اس کے راوی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے اس کے راوی ہیں۔ الفاظ ہیں، وعن ابن عباس قال لما حضر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفی البیت رجل فیہم عمر بن خطاب، کہ رسول اللہ کی رحلت کا وقت تھا، گھر میں لوگ موجود تھے جن میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہالموا اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ، کہ میرے پاس ایک ہڈی لاؤ جس پر میں لکھ دوں، ایک تحریر لکھ دوں۔ فرمایا کہ لن تضلوا بعدہ، میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہاں پر آپ نے سب کو خطاب فرمایا، یہ خطاب سب کے لیے تھا، سیدنا عمر کے لیے خطاب نہیں تھا۔ کہیں یہ نہیں فرمایا کہ آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر جاؤ تحریر لے آؤ۔ فرمایا حالم اکتب، اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ، جاؤ ایک ہڈی لے آؤ، ایک تحریر لکھ دیتا ہوں، میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ سب کو خطاب ہے، عام خطاب ہے۔ آگے آیا فقال عمر
قد غلب علیہ الوجع، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پر آپ کو شدت سے تکلیف ہو رہی ہے، آپ پر درد غالب ہے، وَعِندَكُمُ الْقُرْآنُ، تم حسبکم کتاب اللہ، تو فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ اچھا، اب یہاں تک وہ حضرت عمر کے یہ الفاظ بیان کرتے ہیں، اگلا الفاظ چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث میں اتنی بڑی خیانت کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ الفاظ دیکھیں، قد غلب الیہ الوجع، وجع، یہ الفاظ سنیں، قد غلب علیہ الوجع وعندکم القرآن، نبی پر بیماری کی شدت ہے اور تمہارے وعندکم القرآن، تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، حسبکم اللہ، حسبکم کتاب اللہ، تمہارے پاس اللہ کا قرآن کافی ہے۔ اب یہاں تک حضرت عمر کو نشانہ بناتے ہیں کہ حضور کہہ رہے ہیں تحریر لاؤ میں لکھ دیتا ہوں، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور پر شدت، یہی لفظ وجہ کا لفظ حضرت عباس نے بھی بولا ہے، وہ دوسری حدیث میں آگے پیش کروں گا۔ اچھا، اب اس سے آگے نہیں حدیث بیان کرتے، یہ ان کی خباثت، اتنے خبیث لوگ ہیں یہ لوگ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو وہ ذات ہے کہ جن کے بارے میں جن کی رائے پر اللہ تعالیٰ نے اتنی قرآنی آیات کا نزول فرمایا، ان کا تو تقدس قرآن میں ہے۔ حضرت عمر کو، ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر کے تقدس کو دیکھنا ہے تو بارگاہ الہی قرآن سے حضرت عمر کو سمجھو، حضرت عمر کی عظمت کو سمجھنا ہو تو بارگاہ رسالت سے سمجھو۔ آج جو کچھ لعین لوگ، جو مراد مصطفیٰ ہیں، جو حضور کی دعا ہیں، حضور کی دعا سے حضرت عمر لے کے ایمان لے آئے ہیں، تو جن کے حضور کے صحابہ جیسے کسی کے صحابہ نہیں ہو سکتے، حضور کی عظیم جماعت ہے یہ، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام، جن کے ایمان کو اللہ نے مدار ایمان فرمایا، فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے میرے محبوب کی جماعت ایمان لے کے آئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان جیسا ایمان لے کے آؤ جیسے میرے محبوب کی جماعت لے کے آئی ہے۔ تم لوگ اعتراض کرتے ہو صحابہ کرام کے بارے میں، شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ تو میں حدیث بیان کر رہا تھا، اور پھر حدیث رسول میں حضرت عمر کا مقام دیکھو، ان اللہ جعل حق لسان علی لسان عمر و قلبہ، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر کی زبان پر اور اس کے دل پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ جس کی زبان اور حق پر اللہ حق جاری کرے، اس عمر پر اعتراض کرتے ہو۔ جو حضور کی دعا کا صدقہ ہے، جو حضور کی دعا سے ایمان کی دولت جن کو ملی، آپ ان پر شک کر رہے ہیں، ان عظیم ہستیوں پہ شک کر رہے ہیں۔ تو میں حدیث کی طرف چلوں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف کی شدت ہے، رحلت کا وقت ہے، تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، تمہارے لیے قرآن کافی ہے۔ تو اس الفاظ پر اعتراض کرتے ہیں، تو آگے لفظ بھی بیان کریں نا، یہ وہی بات ہے، لا تقربوا الصلاۃ ہے، نماز کے قریب مت جاؤ، اگلا جملہ کوئی نہ پڑھے۔ ان کی بات وہی ہے ان خبیثوں کی کہ آدھی بات پیش کریں گے، اگلا وَأَنْتُمْ سُقَارَىٰ نہیں پیش کریں گے۔
مگر نشے کی حالت میں نہ جاؤ۔ تو آگے لفظ ہے فختلفا اہل البیت، تو گھر والوں نے اختلاف کیا، اہل البیت ان گھر والوں میں اختلاف ہوا۔ تو اختلاف تو پھر اس ٹائم گھر والوں نے کیا، ان گھر والوں میں دو ٹولے بن گئے۔ یہ فختلف اہل البیت کا لفظ کیوں نہیں حدیث میں بیان کرتے؟ یہ لفظ حدیث میں بیان ہوا ہے، فختلف اہل البیت، گھر والوں نے اختلاف کیا۔ آگے کیا ہے؟ فاختصموا فمنهم من یقول قربوا یکتب لکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گھر والوں میں سے ایک گروہ نے کہا، کچھ لوگوں نے گھر والوں میں سے کہا کہ حضور کے قریب کر دو کاغذ پینسل۔ ایک جماعت نے یہ رائے دی، رائے دونوں کی ٹھیک تھی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ ایک گروہ نے کہا کہ قریب کر دو، اور آگے لفظ ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرَ، اور دوسرے گروہ نے کہا کہ جو عمر کہہ رہا ہے، آئے ہائے 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 ہائے، حضور کے گھر والوں میں سے ہی ایک گروہ نے حضرت عمر کے قول کی حمایت کی۔ آپ غور کریں، اس حدیث پر غور کریں، وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرَ، دوسرے گروہ نے گھر والوں نے کہا کہ جو عمر کہہ رہا ہے، عمر کے قول کی حمایت کی انہوں نے، اور ایک گروہ نے کہا قریب کر دو۔ تو اب میرا سوال ہے کہ گھر والوں کی بات ہے، فختلف اہل البیت، اس لفظ کو کیوں نہیں بیان کرتے وہ لوگ؟ یہ حدیث اگر میں نہ دکھاؤں تو جو سزا وہ میری ہوگی۔ اچھا، اب ایک اور بھی میں حدیث پیش کروں گا جس میں معاذ اللہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ خبیث لوگ، اور اس کا ترجمہ بھی اتنا بھیانک اور غلط ترجمہ اور گستاخانہ ترجمہ انہوں نے کیا۔ ما شانہ حجرستف، یہ جو لفظ ہے نا، ما شانہ حجرستفہموہ، اس کا جو ترجمہ ان خبیثوں نے کیا ہے معاذ اللہ صحابہ کے بارے میں، کہ معاذ اللہ حضور بہکی باتیں کریں، معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ، زبان مصطفیٰ سے ایسے الفاظ کبھی ادا بھی نہیں ہو سکتے، اور وہ بھی صحابہ کی طرف منسوب، جن کے ایمان کے بارے میں میں نے جو آیت پڑھی کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِهِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، جن کے ایمان کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے محبوب کی جماعت لے کے آئی ہے، تو ان کے بارے میں اس طرح کا ترجمہ کرنا معاذ اللہ کبھی بھی ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہن میں، اور جن کے لیے قرآن کیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ شرم آنی چاہیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسے الفاظ بولنا، جن کے لیے قرآن کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کے بارے میں تم اس طرح کے الفاظ بیان کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ کیا کل کیا بارگاہ رسالت میں منہ دکھاؤ گے؟ تو دوسری حدیث سنیں، نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث میں یہ جو غلط ترجمہ کرتے ہیں وہ بھی سنو۔ اس حدیث میں تو میں نے کہہ دیا نا کہ فختلف اہل البیت، گھر والوں میں اختلاف ہوا۔ ایک گروہ نے کہا کہ حضور کے قلم دوات قریب کر دو، اور دوسرے گروہ نے سیدنا عمر کی حمایت کی۔ تو اس حدیث میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر کسی طرح کا اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اختلاف تو اہل البیت گھر والوں میں ہوا۔ تو ان ایک کا یہ تھا کہ حضور کے قریب کرو، اور ایک گروہ کہتا تھا کہ جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ حضور آقا اس ٹائم یعنی کہ تکلیف میں ہے، آپ رحلت کا وقت ہے، آپ پر بیماری کی شدت ہے۔ تو انہوں نے ایک گروہ نے
حضرت عمر کے اس قول کی حمایت کی، ورنہ حضرت عمر کو کہتے صحابہ کرام کہ جو آپ لوگ معاذ اللہ گستاخانہ ذہن رکھتے ہیں ان کے بارے میں، وہ کہتے نہیں، ان کے بارے میں اعتراض کرتے. انہوں نے تو حضرت عمر کی حمایت کی ہے، گھر والوں نے تو حضرت عمر کی حمایت کی ہے. اب سنو، اب دوسری حدیث، یہ بھی حدیث کرتاس دوسری حدیث ہے، یہ بھی سنیں، جو حضرت عباس اس واقعے کو بیان کرتے ہیں. اس کے بھی راوی حضرت عباس ہیں. یہ روایت بھی ہے، اس میں الفاظ جو ہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جمعرات دن کا کیا عجب دن تھا، پھر رونے لگے اور آپ کے آنسو کنکریوں کو تر کر دیا. میں نے کہا اے ابن عباس، وہ فرما اپنے سے، وہ جمعرات کا دن کیسا تھا؟ قال ابن عباس یوم الخمیس وما یوم الخمیس ثم بکا حتی بلد دمہ حسا قلت یا ابن عباس وما یوم الخمیس، یعنی کہ وہ جمعرات کا دن یاد کر رہے تھے. کیا وہ جمعرات کا عجب کا دن تھا؟ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری کی شدت تھی، وہ بھی وہی وجہو کا لفظ جو حضرت عمر نے بولا. اچھا، اب حضرت عباس بولیں وجہو کا تو ان پر کوئی اعتراض نہیں، اور حضرت عمر وہی لفظ بولیں تو حضرت عمر پہ اعتراض ہے. ان کی خباثت دیکھو. آگے فرماتے ہیں کالش تدب رسول اللہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ فقال تؤونی بکتاف اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعد ابدا. فرمایا کہ میرے پاس ایک کتاب لے آؤ، میں تمہیں تحریر لکھ کے دیتا ہوں، کتاباً ایک تحریر لکھتا ہوں، لن تضلوا بعد ابدا، میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو یہاں پر ابداً فتنازعوا ولا ينبغي عند النبي تنازع، تو پھر فرمایا کہ وہاں پر اختلاف شروع ہو گیا تھا. اور حضرت عباس فرماتے ہیں ولا ينبغي عند النبي تنازع، تو جائز نہیں تھا کہ نبی کے ہاں اختلاف کیا جائے، نبی کے پاس شور شرابہ کیا جائے، یہ جائز نہیں تھا. آگے ہے فقالو، اس طرف میں نشانہ کرنا چاہتا تھا. تو انہوں نے تنازع کیا، نبی کے ہاں تنازع مناسب نہیں تھا. تو آگے لفظ ہے فقالو. اب میرا ان سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں حضرت عمر کہہ رہے تھے، یہاں لفظ کالو آیا، فقالو آیا، کالا نہیں آیا، اس طرف نقطہ دینا چاہتا ہے. حضرت عمر کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، اور ایک اس کا ترجمہ بھی ان لوگوں نے غلط کرتے ہیں، یہ خبیث لوگ. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کن کو کہہ رہا ہوں، کہ حضرت عمر کو نشانہ بناتے ہیں کہ حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ معاذ اللہ ثم نعوذ باللہ، میں وہ الفاظ بار بار بارگاہ رسالت میں میری کیا مجال ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی اس طرح کے الفاظ بولے. بہرحال مجبوری ہے، بیان کرنے پڑتے ہیں ان کے خبیثوں کے الفاظ، جو یہ معاذ اللہ حضور کے بارے میں یہ الفاظ صحابہ کی طرح منسوب کر رہے ہیں، معاذ اللہ. یہ جو لفظ ہیں فقالوا ما شانہ حجرس تفہموہ، صحابہ کہہ رہے تھے کہ آپ، یعنی کہ آقا کا کیا حال ہے، آقا ہماری پاس سے جا رہے ہیں. حاجرہ، اس کا تو حاجرہ کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور کیا دنیا سے جا رہے ہیں ہمارے پاس سے، حاجرہ ہم سے جدا ہو رہے ہیں. صحابہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اور یہاں پر فقالو آیا، کالا نہیں آیا، اور یہ الفاظ صحابہ، پورے صحابہ کی طرف ہے، حضرت عمر کے لیے یہ مخصوص نہیں ہے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ بھی حدیث میں ڈنڈی مارتے ہیں.
فقالو کو کالا بنانا چاہ رہے ہیں، عربی میں فقالو آیا، حالانکہ میں طالب علم ہوں، میں عربی نہیں جانتا اتنی، میں عالم بھی نہیں ہوں، شاید میرے سے عربی متن میں کوئی غلطی بھی ہو جائے، لیکن میں لفظ وہ بیان کروں گا جو تھوڑا بہت اللہ نے مجھے شعور دیا ہے، کوئی مجھے ادراک دیا ہے، میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ حدیث میں فقالو ما شانہ، ما شانہ، ما شانہ لفظ ہے، ما شانہ حجرس تفہمہ، لفظ استعمال ہوا ہے، ما شانہ حجرس تفہمہ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آقا کو کیا حال ہے، آقا ہمارے سے جا رہے ہیں آپ، یعنی کہ وہ حضور سے اس ٹائم حضور کی رحلت کا وقت تھا، تو صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آقا ہم سے جدا ہونے لگے ہیں، تو یہ معاذ اللہ کہہ رہے ہیں حاجرس تفہمو سے مراد معاذ اللہ بہکی بہکی اور ذہان کا لفظ، کیا کیا باتیں انہوں نے صحابہ کے بارے میں معاذ اللہ انہوں نے منسوب کر دی ہیں۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیک، میرا صحابہ کے بارے میں ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ مجھے پناہ دے ان کی خباثتوں سے اور ان کی گندے خیالاتوں سے، اللہ مجھے پناہ دے اللہ تعالیٰ۔ یہ تو گمراہ ٹولہ ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں وہ لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسے نازیبا اور غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ جمیعین تعالی کا ادب کرنا، ہم سادات پر الحمدللہ، میں نقوی سید ہوں، امام نقی علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، تمام صحابہ حضور کے بھی غلام ہیں اور حضور کی اولاد کے بھی غلام ہیں۔ سیدہ طیبہ مخدومہ کائنات بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بھی خادم ہیں صحابہ کرام، خلفائے راشدین بھی آقا زادی کے غلام ہیں، حضور کے غلام ہیں۔ تو صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ہوں یا ازواج مطہرات ہوں، یہ ہماری مائیں ہیں، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا ہم پر فرض ہے۔ تو سامعین حضرات، یہ میں نے آپ کو حدیث کرتاس بیان کی، اس میں جو خیانتیں وہ کرتے ہیں آج میں نے وہ حدیث میں بیان کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اس حدیث میں قطعاً ان پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اس میں وہ حدیث میں نے بیان کر دی، فاختلف اہل البیت، جس میں حضرت عمر کو نشانہ بناتے ہیں، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کی حمایت گھر والوں نے کی کہ حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، حضرت عمر کی انہوں نے حمایت کی، اور آپ لوگ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ خبیث لوگ اعتراض کرتے ہیں اور حدیث میں خیانت کرتے ہیں۔ آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس حدیث کرتاس میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کسی قسم کا ان کی ذات مقدس، ان عظیم ذات پر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصاحت سے آپ کے اہل بیت، صحابہ کرام اور خصوصاً خلفائے راشدین، اور خلفائے راشدین کا بھی میں کہتا جاؤں کہ خدا را اہل سنت سے میں کہتا ہوں کہ خلفائے راشدین بھی 5 خلیفہ راشدین ہیں۔ خدا را امام حسن علیہ السلام جو شبیہ مصطفیٰ ہے، ان کو بھی کاؤنٹ کیا کرے اپنی محفلوں میں۔ 5 خلفائے راشدین ہیں، امام حسن علیہ السلام کی 6 ماہ کی خلافت کو بھی کاؤنٹ کیا کریں، اگر صحیح سنی بننا ہے تو یزیدی نہ بنے، حسینی بنے، حسینیت بنے، گھر سے بھی محبت کریں، در سے بھی محبت کریں۔ صحابہ کرام در پہ بیٹھنے والے ہیں اور اہل بیت حضور کے گھر میں بیٹھنے والے ہیں، کیا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل بارگاہ الہی میں حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نصیب فرمائے، آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کا بھی سایہ نصیب فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم و آلہ و صحبہ و ازواجہ و اہل بیتہ وبارک وسلم برحمتک استغیث برحمتک نستغیث حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔